بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر بھی اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا امیر خودکشی کرنے جا رہا ہے تو اہل وفا کی مانند چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ کہ اب خودکشی ہی ہماری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر محمود نے اپنے فیل بان کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے۔ جنگی نقطہ نظر سے واقعتاً سلطان کا یہ اقدام خودکشی کے مترادف تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی غزنی کی یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور وہ بساط جنگ جس پر ایلک خان کو مکمل غلبہ حاصل تھا دیکھتے ہی دیکھتے درہم برہم ہو گئی۔ محمود کا ہاتھی تیز رفتاری کے ساتھ دشمن سپاہیوں کو روندتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ نما جانور ایلک خان کے ہاتھی کے قریب پہنچا اور اس نے پہلے ہی حملے میں ایلک خان کے فیل بان کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ یکا یک محمود کے ہاتھی نے دوسرا زاویہ بدلا اور بے شمار ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر جب غزنی کے فوجیوں نے دشمن کے سپاہیوں کو حالت انتشار میں دیکھا تو وہ سب کے سب متحد ہو کر ایلک خان پر حملہ آور ہوئے۔ آن کی آن میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ بخارا کے حاکم ایلک خان اور چین کے بادشاہ قدر خان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ اپنے لشکروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور دریائے جیجوں کو پار کر کے اپنے علاقوں میں داخل ہو گئے۔ تائید الہی کے سبب ایک یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بے شمار دشمنوں کی لاشیں اور ایلک خان کے فرار کا منظر دیکھ کر محمود کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان غزنی ہاتھی سے نیچے اترا اور اسی خون آلود زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایلک خان محمود کے اعتبار کے قابل نہیں تھا، اس لیے والی غزنی کو اپنے خسر سے شدید نفرت تھی، اور یہی نفرت اسے ایلک خان کے تعاقب پر اکسا رہی تھی۔ پھر ایک رات آرام کرنے کے بعد سلطان نے طے کر لیا کہ وہ اس وقت تک ایلک خان کا تعاقب جاری رکھے گا جب تک کہ حاکم بخارا والی غزنی کی غلامی کا طوق پہننے کے لیے اپنی گردن پیش نہیں کر دے گا۔ سلطان کے اس جذباتی فیصلے سے باخبر ہونے کے بعد چند سپہ سالاروں نے دبی دبی زبانوں میں عرض کیا، حضور والا، شدید سردی کا یہ موسم دشمن کے تعاقب کے لیے سازگار نہیں۔ ہمارے ساتھی برفانی ہواؤں کو برداشت کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے سلطان عالی قدر اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرماتے ہوئے ایلک خان کے تعاقب کا ارادہ ترک کر دیں تو یہ حکمت عملی زیادہ مناسب ہوگی۔ غزنی کے سالاروں کا مشورہ نہایت مناسب تھا، مگر سلطان کے دل و دماغ آتش انتقام میں جل رہے تھے، اس لیے محمود نے برفانی ہواؤں کی شدت کا احساس کیے بغیر ایلک خان کا تعاقب شروع کر دیا۔ روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برف باری ہوئی اور اس قدر سخت سردی پڑی کہ سلطان کے سپاہیوں اور دوسرے خدمتگاروں کے جسم ٹھٹھرنے لگے۔ سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے سلطان کے خیمے میں بہت سی انگیٹھیاں جلائی گئیں۔ نتیجتاً اس قدر حدت بڑھ گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ اس دوران ایک غلام کسی کام سے والی غزنی کے سامنے آیا۔ سلطان محمود نے ازراہ مذاق اس سے کہا، باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ اس قدر جان توڑ کوشش کیوں کر رہی ہے؟ ہم لوگوں کا تو گرمی کے مارے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے تک اتار ڈالے ہیں۔ غلام احتراماً جھکا اور الٹے قدموں سلطان کے خیمے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد واپس آ کر کہنے لگا، میں نے سردی کو حضور کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر سردی کیا کہتی ہے؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے غلام سے پوچھا۔ سردی نے جواباً عرض کیا ہے کہ اگر سلطان اور اس کے خاص خدمتکاروں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا، مگر میں سائسوں اور دوسرے ملازموں کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح سلطان غزنی کے امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود کریں گے، اور پھر انہیں مجھ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ اگرچہ سلطان محمود نے اپنے غلام سے تفریحاً بات کی تھی، مگر ذہین غلام کے جواب سے وہ بہت پریشان اور افسردہ خاطر ہوا۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کو غزنی کی طرف واپسی کا حکم دے دیا۔ طویل مسافت کے بعد سلطان محمود غزنی پہنچا تو شہری باشندوں کی اکثریت نے اپنے فرما روا کا خوب استقبال کیا۔ سلطان نے خوشی کے اس موقع پر غریبوں میں نقد رقوم، اناج اور کپڑے تقسیم کیے۔ پھر سلطان نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مرد قلندر کی دعائیں لے کر
قصر شاہی پہنچا۔ حرم سرا کی خواتین اپنے فاتح حکمران کی خدمت میں نظریں پیش کرنا چاہتی تھیں، مگر والی غزنی نے فوری طور پر انہیں شرف باریابی نہیں بخشا۔ وہ سب سے پہلے ایلک خان کی بیٹی سے ملنا چاہتا تھا۔ پھر محمود نے اپنی رازدار کنیز شارقہ کے ذریعے ایلک خان کی بیٹی کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، آج میری قسم پوری ہوئی اور اب تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حلال ہے۔ ایلک خان کی بیٹی شرم و ندامت سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے تیرے طالع آزما باپ کو گیدڑوں کی طرح میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ محمود کے الفاظ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ اب اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شیر غزنی کون ہے، اور غزنی کی مملکت کی بنیاد بے اعتبار کاندھوں پر نہیں رکھی گئی ہے۔ سلطان معظم، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، ایلک خان کی بیٹی نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میرے والد ایک خود غرض انسان ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف ہے۔ شکر ہے ملکہ عالیہ کہ تم بہت جلد راہ راست پر آ گئیں۔ محمود کے غیظ و غضب کی آگ سرد پڑ گئی تھی۔ میں خوشی کے اس یادگار موقع پر تمہارا قصور معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد والی غزنی نے اپنی رازدار کنیز کو دوبارہ تنہائی میں طلب کیا۔ شارقہ، اسی وقت جا اور اسد شیرازی کی بیٹی نگار خانم کے سامنے ہماری شاندار فتح کا تفصیلی حال بیان کر۔ محمود کا یہ مزاج تھا کہ جب اس کے دل میں کسی شخص کی طرف سے گرہ پڑ جاتی تھی تو وہ اسے آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا۔ اپنی اسی جارحانہ فطرت کے سبب وہ نگار خانم کو بھی اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی کنیز شارقہ خلوت سلطانی سے باہر نکلی، محمود نے حرم سرا کی خواتین کو نظریں پیش کرنے کی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ہی 3 دن تک جشن منانے اور پورے شہر میں چراغاں کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ پھر جب رات کے وقت جشن نشاط اپنے عروج پر پہنچا تو کنیز شارقہ خلوت سلطانی میں حاضر ہوئی۔ محمود اسے دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ تو نے نگار خانم کے سامنے ہماری بے مثال فتح کا ذکر کس انداز سے کیا شارقہ؟ والی غزنی نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر حسرت و نفرت کی عجیب سی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ صاحب جاہ و جلال، کنیز نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ غیر متوقع طور پر شارقہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ محمود کے لہجے سے انتہائی تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ کنیز نے دہشت زدہ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا اور گردن جھکا لی۔ تو خاموش کیوں ہے شارقہ؟ والی غزنی نے تیز آواز میں اپنی کنیز سے سوال کیا۔ یہ تیرے چہرے کی رنگت سرد کیوں ہو گئی ہے؟ حضور والا نے فرمایا تھا کہ حدود غزنی میں نگار خانم کا وہی مقام ہے جس پر خود صاحب جاہ و جلال فائز ہیں۔ کنیز نے کامتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آخر تو کیا کہنا چاہتی ہے شارقہ؟ محمود نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ کنیز نگار خانم کے الفاظ دہرانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ شارقہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تجھ پر کسی دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری نہیں۔ والی غزنی سنبھل گیا۔ اب وہ کسی غیر متوقع خبر کا منتظر تھا۔ نگار خانم ایک کم ظرف خاتون ہے جس کے نحیف کاندھے عنایات خسروانہ کا بار گراں اٹھانے سے قاصر ہیں۔ شارقہ رک رک کر بول رہی تھی۔ نگار خانم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے سلطان نے جس انداز کی فتح پائی ہے، ایسی فتوحات تو عام سپاہیوں کے بچے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نگار خانم کا جواب سن کر والی غزنی کا چہرہ کچھ دیر کے لیے دھواں ہو گیا تھا، پھر آہستہ آہستہ جلال سلطانی کی وہی کیفیت لوٹ آئی۔ خدا کی قسم، اسد شیرازی کی بیٹی نہیں جانتی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کیسا فاتح ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا کہ جب نگار خانم میری فتوحات کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ ہاں، وہ دن ضرور آئے گا، اور اس دن سے پہلے سلطان غزنی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی محمود نے ہاتھ کے اشارے سے کنیز شارقہ کو باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ اگرچہ ہر طرف جشن فتح کا ہنگامہ جاری تھا اور قصر شاہی کے بام و در قندیلوں سے جگمگا رہے تھے، لیکن والی غزنی کے جذبات کی دنیا میں بڑا تکلیف دہ سناٹا تھا اور کائنات دل پر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ رات سلطان نے شدید اذیت و کرب میں گزاری۔ اس کی نظروں کے سامنے نگار خانم کے مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوبتے رہے۔ محمود کی کم سنی سے منصب سلطانی تک بے شمار ایسے مراحل آئے تھے جب نگار خانم غزنی کے وجیح اور مالدار ترین سرداروں سے وابستہ ہو سکتی تھی،
مگر اس نے ایسے کئی رشتوں کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، یہاں تک کہ امیر جلال کی قید میں رہ کر بے پناہ تشدد برداشت کرتی رہی، لیکن کسی موڑ پر اس کے قدم نہیں لڑکھڑائے۔ پھر اچانک اسے کیا ہو گیا کہ وہ موسم کی طرح بدل گئی، اور محمود کے معذرت نامے کے باوجود اس نے اتنا جارحانہ اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کر لیا کہ وہ کسی بے وفا عورت کی طرح سلطان کو شکستگی اور تنہائی کے عالم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ والی غزنی مسلسل سوچے جا رہا تھا، مگر اس کے لیے نگار خانم کا طرز عمل ناقابل فہم تھا۔ ایک کنیز کے سامنے ایسا گستاخانہ سلوک، مزاج عامریت کو ٹھیس پہنچی تو محمود کے دل و دماغ جل اٹھے، اور سلطانی انا پر نگار خانم کے انکار کا تازیانہ پڑا تو والی غزنی تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے اقتدار کی بے پناہ طاقت نے محمود کے ذہن کا حصار کر لیا، اور خود غرضی و نفس پرستی کی لہر نے سلطان کو اکسایا کہ وہ جبراً نگار خانم کو اپنی کنیزوں کے حلقے میں داخل کر لے، مگر فوراً ہی نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال آ گیا، اور والی غزنی کے اعصاب پر ناقابل بیان دہشت طاری ہو گئی۔ محمود نے بڑی کوشش کے بعد ان وسوسوں سے نجات حاصل کی، پھر رات کے پشتے پہر شدید نفرت و کراہیت کے ساتھ اپنے ذہن سے نگار خانم کے تصور کو جھٹکتے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ وقت کے عظیم فاتح، ایک وعدہ شکن عورت کے لیے اتنی بے قراری؟ تیرے سامنے نگار خانم کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ایک آمر نے دولت و اقتدار کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی، اور اپنے احساس شکست کو عیش و آرام کے سیلے بلاخیز میں غرق کر دیا۔ ابھی جشن فتح جاری تھا، اور محمود تخت شاہی پر بیٹھا مبارکبادوں کے شور سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ نقیب نے آواز دی، شیخ نظام شاہ کے فرزند احمد سالار ہندوستان سے واپس آئے ہیں اور دربار سلطانی میں باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرما روائے غزنی اور دیگر عمرا نے اس خبر کو بہت حیرت سے سنا۔ پھر جب احمد سالار دربار میں داخل ہوا تو سلطان محمود اور عمرائے سلطنت اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کہاں چند سال پہلے کا ایک خوبصورت اور تنومند نوجوان، اور کہاں ایک بیمار و شکستہ حال شخص جس کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا؟ یہ تم ہو احمد سالار؟ سلطان محمود نظام شاہ کے روحانی فرزند کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ والی غزنی کے احترام میں دربار کے دوسرے عمرا کو بھی اپنی اپنی نشستوں پر ایستادہ ہونا پڑا۔ احمد سالار درباری رسم کے مطابق تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر نصف قد تک خم ہوا، اور پھر سیدھا ہو کر اونچی آواز میں بولا، سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ تم نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا احمد سالار۔ سلطان محمود نے دوبارہ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تمہاری صحت کو کیا ہو گیا؟ یہ ایک طویل داستان ہے سلطان ذی حشم، احمد سالار نے نہایت مؤدب لہجے میں کہا۔ میری جسمانی شکستگی اتنی اہم نہیں کہ والی غزنی اس کی طرف سے فکر مند ہو جائیں۔ احمد سالار اپنے طویل سفر کی صعوبتوں اور پریشانیوں کے ذکر سے گریزاں نظر آ رہا تھا۔ نہیں احمد سالار، تمہاری یہ سوچ مزاج سلطانی سے مطابقت نہیں رکھتی، والی غزنی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ تمہارا سلطان تو وہ ہے کہ اپنے ایک ایک پیارے کی خبرگیری کرتا ہے کہ یہ پیارے ہی بساط سلطنت کو آراستہ کرتے ہیں، اور ان ہی پیاروں کی جان نثاریاں حکومتوں کی تقدیریں بناتی ہیں۔ تم تو ہمارا حرف اعتبار ہو، اگر ہم تمہیں ہی فراموش کر دیں گے تو پھر کون ہمارے جاہ و جلال کو یاد رکھے گا؟ ہمیں بتاؤ کہ ہندوستان کے طویل سفر میں تم پر کیا گزری، اور تم اس شکستہ حالی تک کس طرح پہنچے؟ میں اس عزت افزائی کے لیے سلطان عالی قدر کا مشکور ہوں، اور اس بات پر نازا ہوں کہ میرا فرما روا اپنے فرائض کو بھی پہچانتا ہے، بندگان خدا کے حقوق کا نگران بھی ہے، اور اپنے ماتحتوں کے لیے شدت احساس بھی رکھتا ہے۔ احمد سالار نے ایک بار پھر سر کو خم کرتے ہوئے کہا، اگر والی غزنی اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے چند تنہائی کے لمحات عنایت فرمائیں تو یہ خدمتگار ہندوستان کی فتنہ انگیز سیاست کے بارے میں لب کشائی کی جسارت کرے۔ سلطان غزنی احمد سالار کے طرز کلام پر چونک اٹھا۔ وہ اسی وقت اس نوجوان کی زبانی سومنات اور ہندوستانی سیاست کے متعلق تفصیلی حالات جاننا چاہتا تھا، جس نے بت پرستوں کی سرزمین پر اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال برباد کر ڈالے تھے۔ مگر جب احمد سالار نے خلوت و رازداری کی درخواست کی تو محمود کو مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ دربار برخاست کرنے کے بعد والی غزنی نے احمد سالار کو تنہائی میں طلب کر لیا۔
پھر اچانک محمود کو نظام شاہ کا خیال آیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ شیخ کی موجودگی میں احمد سالار کے دشوار گزار سفر کی رودات سنے، اور اسی غرض سے سلطان نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا، مگر ایک تکلیف دہ خیال کے زیر اثر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور یہ اذیت ناک تصور نگار خانم کی ذات سے وابستہ تھا۔